آج ہم سبق آج کیا پکائیں کی پڑھائی کریں گے۔ بتائیے آپ کو کون سی سبزی پسند ہے؟ جیسے مجھے تو سبزی کھانا پالک پسند ہے۔ پالک ایک سبزی ہے اور اس کو میں اس لیے کھاتی ہوں کیونکہ اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے اور خون بنتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ کو کون سی سبزی کھانا پسند ہے۔ چلیں اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا پھل پسند ہے۔ آپ کو سیب پسند ہے۔ سیب تو کھانا بہت اچھا ہوتا ہے۔ روز سے اگر ہم ایک سیب کھائیں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ اور مجھے تو سیب کے ساتھ ساتھ کیلا بھی کھانا بہت پسند ہے کیونکہ کیلے سے بھی طاقت ملتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ وہ کدو بہت شوق سے کھاتے تھے۔ یہ ہے کدو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں یعنی نعمتیں دی ہیں اور یہ کھانے سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ ان کھانے پینے کی چیزوں میں کیا کیا شامل ہے؟ سبزیاں، دالیں اور پھل، اس کے علاوہ گوشت۔ تو ہمیں ہر موسم کی سبزی اور ہر موسم کا پھل کھانا چاہیے کیونکہ اس میں بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ ہمیں ہر چیز کھانی چاہیے شوق سے۔ تو آئیں اب میں آپ کو یہ سبق پڑھ کر سناتی ہوں۔ آپ اپنی کتاب پر انگلی رکھیے۔ سبزی والے نے آواز لگائی، آلو، پیاز، ٹماٹر، گوبھی، پالک لے لو۔ عارف نے کہا، امی جان، گلی میں سبزی والا آیا ہے، اس سے پالک لے لیں، آج ہم پالک پکائیں گے۔ تو جب عارف نے سبزی والے کی آواز سنی تو وہ اپنی امی جان کو کہنے لگا کہ آج آپ سبزی والے سے پالک لیں اور وہ پکائیں، اس کو پالک کھانے کا شوق ہوگا۔ تو زارا بولی، نہیں، مجھے سبزی پسند نہیں، آج ہم دال پکائیں گے۔ تو زارا نے کیا کہا کہ مجھے تو سبزی نہیں پسند، آج ہم دال پکائیں گے۔ عارف نے کیا کہا؟ عارف نے کہا، مجھے دال اچھی نہیں لگتی، ہم سبزی ہی پکائیں گے۔ تو یہاں دیکھیں دو لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک زارا ہے اور ایک عارف ہے، دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ زارا کہتی ہے کہ میں دال کھاؤں گی اور عارف تو دال نہیں کھانا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ سبزی ہی پکے گی۔ امی جان نے سمجھایا، بچوں، دال اور سبزی دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں مختلف غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم کبھی دال پکاتے ہیں تو کبھی سبزی اور کبھی گوشت، یہ سب مفید غذائیں ہیں۔ تو امی جان نے بچوں کو کیا سمجھایا کہ دال اور سبزی دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ہماری صحت کے لیے یہ ضروری بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے مختلف غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کبھی ہم دال پکاتے ہیں، کبھی سبزی اور کبھی گوشت۔ ہمیں ایک ہی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ اگر ہم صرف گوشت کھاتے رہیں اور سبزی دال نہ کھائیں تو ہماری صحت خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم سبزی کھائیں اور گوشت اور دال کو شامل نہ کریں اپنی غذا میں تب بھی ہماری صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ تو ہمیں ہر چیز باری باری کھانی چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ عارف کیا کھانا چاہتا تھا؟ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے؟ عارف پالک کھانا چاہتا تھا، بالکل صحیح۔
چلیں اب ہم پڑھتے ہیں کہ سبق میں آگے کیا ہوا۔ یہ سن کر عارف نے کہا، امی جان نے جو باتیں سمجھائیں تو وہ سن کر عارف نے کہا، امی جان آپ جو کچھ پکائیں گی ہم شوق سے کھائیں گے۔ زارا بولی، امی جان بے شک آج آپ سبزی خرید لیں۔ پہلے تو زارا کہہ رہی تھی نا کہ میں نے سبزی نہیں کھانی، میں دال کھاؤں گی، لیکن جب امی نے انہیں سمجھایا تو زارا بالکل راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں سبزی کھا لوں گی، کیونکہ اس کو سبزی کا فائدہ پتہ چل گیا تھا نا۔ امی جان مسکرائیں، انہوں نے پالک خریدی، مزیدار سالن بنایا، بچوں نے شوق سے کھانا کھایا، سب نے کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب بتائیں زارا نے کیا خریدنے کو کہا؟ سبزی خریدنے کو کہا۔ وہ پہلے دال کھانا چاہتی تھی لیکن بعد میں اس نے کہا کہ سبزی خرید لیں۔ تو ہم نے سیکھا کہ ہمیں سبزی، دال اور گوشت ہر چیز کھانی چاہیے، اور ہر موسم کا ہمیں پھل بھی کھانا چاہیے، اس سے ہماری صحت اچھی رہتی ہے اور ہم بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ تلفظ سیکھیں۔ اب ہم کچھ لفظ پڑھیں گے۔ الف زبر میم ام، میم چھوٹی ہے می، امی۔ میرے ساتھ پڑھیں، امی۔ یہ کیا لفظ ہے؟ امی، امی۔ این الف آ، ر زیر فیرف، عارف۔ میرے ساتھ پڑھیں، عارف۔ یہ کیا لفظ ہے؟ عارف، عارف۔ ٹے زیر ٹی، میم الف ماں، ٹیما، ٹے زبر ٹر، ٹماٹر۔ میرے ساتھ پڑھیں، ٹماٹر۔ یہ کیا لفظ ہے؟ ٹماٹر، ٹماٹر۔ سین زبر بے سب، زے چھوٹی ہے زی، سبزی۔ میرے ساتھ پڑھیں، سبزی۔ یہ کیا لفظ ہے؟ سبزی، سبزی۔ نون زیر این نے، میم نیما، تے زبر تا، نعمتا، یہ نون غنہ، نعمتیں۔ میرے ساتھ پڑھیں، نعمتیں۔ یہ کیا لفظ ہے؟ نعمتیں، نعمتیں۔ میم پیش ہے مخ، تے زبر تا، مختا، لام زیر فیلف، مختلف۔ میرے ساتھ پڑھیں، مختلف۔ یہ کیا لفظ ہے؟ مختلف، مختلف۔ گاف زبر واو گو، شین تے، گوشت۔ میرے ساتھ پڑھیں، گوشت۔ یہ کیا لفظ ہے؟ گوشت، گوشت۔ صاد زیر ہے سے، ہے زبر تحت، صحت۔ میرے ساتھ پڑھیں، صحت۔ یہ کیا لفظ ہے؟ صحت، صحت۔ چلیں اب مشق کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ پہلے اس لفظ کو پڑھتے ہیں۔ صاد زیر ہے سے، ہے زبر تحت، صحت، میم نون دال مند، صحت مند۔ میرے ساتھ بولیں، صحت مند۔ یہ کیا لفظ ہے؟ صحت مند، صحت مند۔ صحت مند کا مطلب ہوتا ہے تندرست، جس کی صحت اچھی ہو، جو بیماریوں سے بچا ہوا ہو۔
ایسا شخص جس کی صحت اچھی ہو، کوئی بیماری نہ ہو اسے، تو اسے ہم صحت مند کہتے ہیں۔ جیسے ایک جملہ ہے، عمیر ایک صحت مند لڑکا ہے، یعنی اسے کوئی بھی بیماری نہیں ہے، وہ صحت مند ہے۔ میم پیش مو، فے زیر یہ فی، مفی، دال، مفید۔ میرے ساتھ پڑھیں، مفید۔ یہ کیا لفظ ہے؟ مفید، مفید۔ مفید کا مطلب ہے فائدہ مند، جس سے کوئی مقصد یا ضرورت پوری ہو۔ ایسی چیز جس سے ہم کوئی کام اپنا پورا کریں، کوئی ضرورت پوری کریں، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اسے مفید کہتے ہیں۔ سبزی صحت کے لیے مفید ہے، یعنی سبزی کھانے سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، وہ ہماری صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ غین زیر غی، زال الف ذا، غذا۔ میرے ساتھ پڑھیں، غذا۔ یہ کیا لفظ ہے؟ غذا، غذا۔ غذا کا مطلب ہے کھانا یا خوراک، جو بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ ہماری غذا ہوتی ہے۔ تو جملہ دیکھیں، ہمیں ہر طرح کی غذا کھانی چاہیے، یعنی ہر طرح کا کھانا کھانا چاہیے۔ ہمیں سبزی بھی کھانی چاہیے، دال، گوشت اور ہر موسم کا پھل بھی کھانا چاہیے۔ اب باری ہے سوال نمبر 2 کی۔ سبق کے مطابق جملوں کو نمبر دیں۔ یہاں کچھ جملے لکھے ہیں اور ہم نے سبق کے مطابق ان کو نمبر دینے ہیں۔ یہاں اس خانے میں لکھا ہے 1، اور آگے کیا جملہ ہے؟ سبزی والے نے آواز لگائی۔ تو سب سے پہلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سبزی والے نے آواز لگائی تھی اور مختلف سبزیوں کے نام لیے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ عارف نے کہا تھا کہ آج ہم پالک پکائیں گے۔ یہاں آخر میں لکھا ہے عارف نے کہا آج ہم پالک پکائیں گے۔ تو یہ جملہ نمبر 2 ہو جائے گا۔ یہاں ہم نمبر 2 لکھ لیں گے اس طرح سے۔ آپ بھی اپنی کتاب پر اس طرح نمبر 2 لکھ لیجئے۔ تو پہلے جملے کے بعد دوسرا جملہ یہ تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ جب عارف نے کہا کہ ہم پالک پکائیں گے تو زارا نے کہا تھا کہ آج ہم دال پکائیں گے، کیونکہ اس کو سبزی پسند نہیں۔ یہی کہا تھا نا؟ یہاں لکھا ہے زارا نے کہا آج ہم دال پکائیں گے۔ تو یہاں ہم تیسرا نمبر لکھ سکتے ہیں نا؟ نمبر 3 اردو ہندسہ لکھیں گے اس طرح سے۔ آپ بھی اپنی کتاب پر لکھیے۔ جب عارف اور زارا آپس میں باتیں کر رہے تھے تو پھر کس نے آ کر سمجھایا تھا؟ امی نے سمجھایا تھا۔ تو یہاں امی کے بارے میں 2 جملے لکھے ہیں۔ اوپر ہے امی جان نے مزیدار سالن بنایا، بچوں نے شوق سے کھایا۔ تو کیا یہ چوتھے نمبر کا ہو سکتا ہے جملہ؟ نہیں، نیچے کا جملہ پڑھتے ہیں۔ امی جان نے بتایا کہ دال اور سبزی دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو تیسرے جملے کے بعد ہم یہاں اس کو چوتھا نمبر 4 دیں گے۔ اس طرح آپ بھی 4 نمبر لکھ لیجئے۔ اردو ہندسہ 4، اور آخری جملہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کو ہم نمبر 5 دے لیں گے۔ آپ بھی لکھیے اپنی کتاب پر نمبر 5، اور آگے جملہ کیا ہے؟ امی جان نے مزیدار سالن بنایا، بچوں نے شوق سے کھایا۔ تو یوں ہم نے ان جملوں کو ترتیب دے لی۔ آپ بھی اپنی کتاب پر یہ نمبر لکھ لیجئے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔